پھر آپ کو شام کے شہر حلب لینے چلوں؟ میرے آقا کا وصال ہوا، بلال حبشی ہجر کی تلخیاں گوارا نہ کر سکے، مدینہ چھوڑ کے شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ مہینے گزرے، بلال سوئے، بخت جاگا، خواب میں میرے آقا آ گئے۔ آقا فرماتے ما ھذہ الجفوا، بلال یہ جفا کیا ہے، یہ بے نیازی کیا ہے کہ تو نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا؟ بلال نے عرض کی آقا جس مدینہ میں آپ نظر نہ آئے ہم نے رہ کے لینا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بلال اگر میں موجود نہیں تو میری مزار جو موجود ہے۔ بلال صبح اٹھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ چل پڑے۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ دوستو کسی نے میرے آقا کو دیکھا ہے، آقا کی مزار پہ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ آ گئے، انہوں نے کہا بلال ذرا وہ آزان سنا جو ہمارے آقا کے دور میں دیا کرتا تھا۔ بلال نے کہا صحابہ کی جماعت نہ وہ آزان میں سنا سکوں گا نہ تم سن سکو گے۔ صحابہ کہے امام حسن حسین کو لے کے آؤ۔ حسن حسین نے کہا چچا بلال ذرا وہ آزان سنا جو ہمارے نانا جان کے دور میں دیا کرتا تھا۔ اب بلال سے کوئی جواب نہ بن سکا، چبوترے پہ آئے جہاں میرے آقا کے دور میں کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ روایت کا الفاظ ہے فلما ان قال اللہ اکبر اللہ اکبر ارتجت المدینہ، جب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پورے مدینہ میں شور، غل، آہیں، سسکیاں، آنسو بپا ہو گئے۔ فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت، جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہچکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ خرج لواتق خدورهن وقالوا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رؤيت يوم اكثر باقيا من ذلك اليوم، جب بلال پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، پھر تو مدینہ میں منظر یہ بندھا کہ پردہ دار عورتیں بھی گھروں سے باہر، اور لوگوں نے سمجھا شاید کملی والے آقا مزار انور سے باہر آ گئے۔ وہ زمانہ یاد کیا، وہ گھڑیاں یاد کی، وہ لمحے یاد کیے، وہ کیفیت یاد کی جب آقا سامنے ہوتے تھے اور بلال اذان دیتا تھا۔ اب صحابہ تو رو رہے ہیں، بلال نے پرانی روٹین کے مطابق جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا نا، نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی والضحیٰ کے مکھڑے والا ہوتا تھا، جہاں کبھی واللیل کی زلف والا ہوتا تھا، جہاں کبھی علم نشرہ کی چھاتی والا ہوتا تھا، جہاں کبھی ید اللہ کے گورے ہاتھوں والا ہوتا تھا، جہاں کبھی ما زاغ البصر کے نینوں والا ہوتا تھا۔ آقا نظر نہ آئے، بلال ہجر کی تلخی گوارا نہ کر سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب ہر زبان کا شاعر آیا، بانت سواد و قلبی اليوم متبول متیم نسرہا ولم یفت مقبول، میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا، میرا دل ایسا قیدی ہے جس کو فدیہ دے کے میری رہائی نہیں دلائی جائے۔ فارسی شاعر آیا، اس نے کہا بگزار تا بگریم جو ابر نو بہاراں کہ ز سنگ نال خیزر وقت وداع یاراں، مجھے چھوڑ کہ میں سامن کی گھٹا کی طرح روں، کیونکہ جب دوست جدا ہوتے ہیں انسان تو انسان پتھروں سے بھی آہیں نکلتی ہیں۔ پھر اردو شاعر آیا، اس نے کہا جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگ ایسی لگا گئے، جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکانیں اپنی اٹھا گئے، جنہیں روگ عشق لگ گیا انہیں مثل گھن کے بکھا گیا، تہ سبز مثل ہنا سرا مگر خون جگر کا پیے گئے۔ اب آئے پنجابی شاعر، کہاں سے شروع کریں؟ کھڑی شریف سے۔ خواجہ میاں محمد بڑی دفعہ حاضری ہوئی ہے وہاں بھی، میرے خیال میں وہ خود بلاتے ہیں، ارد گرد تقریریں ہوتی ہیں، ہم بھی حاضری دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے، ہجر تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا، جی کرتا اج ماہی آوے میں درد پرانے چھیڑا۔ خواجہ فرید آئے، فرماتے ہجر فراق دی کٹھڑی جدڑی ودی بھی گلیندی ماہی، جس تم نال پری تصادی وہ تا کر گیا بے پرواہی، لوکن دیاں وستیاں چھوکاں کدی سادی وستی ہائی، غلام فریدہ پل وسن چھوکاں جدو وطنت ولسی ماہی۔ پھر اس مقام پہ میرے پیر میرے علی بھی آئے، سبز گنبد کو دیکھا، مسجد نبوی کو دیکھا، منبر شریف کو دیکھا، اور وہ زمانہ یاد کیا جب میرے آقا خرامہ خرامہ حجرے سے مسجد کی طرف آتے تھے۔ وہ زمانہ یاد کر کے، گھڑیاں یاد کر کے، لمحے یاد کر کہتے ہیں ذرا حجرے تھی مسجد آہو ڈھولن، ذرا حجرے تھی مسجد آہو ڈھولن، نوری جھات دکیتے سارے سکن، دو جگہ کھیاں رہدا فرش کرن، سب جنوں ملک ہورا پریاں انہیں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے انہیں بردے مفت وکاندیاں تے شالہ بدوی آمن او گھڑیاں۔